افسانچہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ڈریکولا کے مصنف کی ایک کہانی بہت مشہور ہے جو یوں ہے: سنسان اسٹیشن پر خالی بینچ پر بیٹھے ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، کیا آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ دوسرے مسافر نے کہا، نہیں۔ پہلے شخص نے کہا لگایا اور غائب۔ چند سطر میں مصنف نے پوری کہانی بیان کر دی۔ اس وقت مجھے عزیز خان کی ایک کہانی یاد آ رہی ہے: میں تمہارا سابق عاشق ہوں، یہ پیسے رکھ لو۔ تم میری عاشق ضرور ہو، لیکن میں اپنے جسم کے ذریعے زندگی گزار سکتی ہوں، یہ رات تم نے ہی تو دکھائی ہے۔ ان دو کہانیوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے۔ افسانچہ نگاری پر جب بھی بات ہوگی تو پہلا نام آئے گا سعادت حسن منٹو کا۔ ان کا ایک مشہور افسانچہ سنتے ہیں جو خود میں ایک ماسٹر پیس ہے۔ عنوان ہے مسٹیک ہو گیا۔ چھری پیٹ چاک کرتی ہوئی ناف کے نیچے تک چلی گئی، اظہار بند کٹ گیا، چھری مارنے والے کے منہ سے دفعتاً کلمہ تأسف نکلا، مسٹیک ہو گیا۔ اور اب چلتے ہیں جناب قدوس صاحبائی کی جانب۔ ان کے افسانچوں کا مجموعہ بھی سعادت حسن منٹو کے سیاہ حاشیے کے ساتھ 1948 میں آیا تھا۔ ان کا تعارف بھی سن لیں۔ قدوس صاحبائی ایک فوجی خاندان میں ریاست بھوپال میں 1910 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، دادا، بھائی انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ خود ان کو بھی فوج میں بھرتی کرایا گیا، کمیشن میں داخلہ بھی مل گیا، مگر پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پہلے اکیڈمی سے بھاگ نکلے۔ وہ انگریزوں اور فوج سے سخت نفرت کرتے تھے۔ گھر کا ماحول سخت ترین مذہبی تھا۔ بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کرا لیا گیا تھا۔ وہ 20 سال کی عمر تک ہر سال پورے رمضان تراویح پڑھاتے تھے، مگر ان سختیوں نے انہیں باغی بنا دیا۔ وہ ایک مرتبہ تراویح چھوڑ کر مسجد کی کھڑکی کود کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنے بارے میں وہ لکھتے ہیں، مجھے عربی اور دینی تعلیم کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن میں ایسا خودرو تھا کہ میں نے اپنی لائن نہ چھوڑی۔ آوارگی، ناول بینی، تھیٹر بازی جاری رکھی۔ صاحبائی اردو کے ان افسانچہ نگاروں میں سے ایک جنہوں نے 1947 سے بھی پہلے افسانچے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا ایک افسانچوں کا مجموعہ بعنوان خاکے 1948 میں شائع ہو چکا تھا۔ ان کے مجموعے سے ایک افسانچہ ملاحظہ کریں، عنوان ہے گناہ۔ شراب بندی کی تحریک کا لیڈر بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے علاج سے مایوس ہو کر کہا، تم شراب پیو،
لیڈر نے کہا، ڈاکٹر میں اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، تو زندگی سے ہاتھ دھو لو۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ لیڈر کی بیوی نے شراب کی بوتل سے شراب اونڈیل کر لیڈر کو دی۔ ایک سانس میں بغیر سوڈا ملائے وہ چڑھا گیا۔ پھر اور مانگی، ملی اور چڑھا گیا۔ پھر اور مانگی، پھر چڑھا گیا۔ بیوی کو غصہ آ گیا۔ اس نے جھنجلا کر کہا، اب نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ لیڈر نے پوچھا۔ بہت ہو گئی، ہو جانے دو۔ ڈاکٹر کے سامنے اتنی پرہیزگاری کی کیا وجہ تھی؟ میں شراب بندی کا لیڈر ہوں، شراب بندی میرا اصول زندگی ہے۔ ڈاکٹر سے شراب پینے کا اقرار گناہ تھا، اور یہ میرے ہاتھوں سے جو پینا گناہ نہیں ہے؟ نہیں، گناہ وہ ہے جس سے لوگ واقف ہو جائیں۔ قدوس صاحبائی کا افسانچہ سنا؟ 1947 کے پہلے لکھا گیا یہ افسانچہ اپنے مفہوم کی وجہ سے آج بھی نیا لگتا ہے۔ قدوس صاحبائی کا افسانچہ سنیں۔ عنوان ہے اصل سوال۔ سوشلسٹ نے کہا، اصل سوال روٹی کا ہے۔ فلسفی نے کہا، اصل سوال احساس کا ہے۔ سرمایہ دار نے کہا، اصل سوال دولت کی پیداوار کا ہے۔ مسلمان نے کہا، اصل سوال پاکستان کا ہے۔ ہندو نے کہا، اصل سوال ہندی کا ہے۔ طوائف بولی، اصل سوال گاہکوں کا ہے۔ کنواری نے کہا، اصل سوال عورت کا ہے۔ عورت نے فریاد کی، اصل سوال آزادی کا ہے۔ احمقوں کے لیے کوئی نہ کوئی اصل سوال ہمیشہ باقی رہے گا۔ اصل میں اصل سوال کچھ نہیں، اگر ہے تو اصل سوال عقل کا ہے۔ عقل ہو تو کوئی سوال سوال نہیں رہتا۔ ڈی ایس شاہ کے بارے میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں، ڈی ایس شاہ اردو کے ایک جانے پہچانے قلمکار ہیں۔ وہ لفظوں کی قدر و قیمت جانتے ہیں، فقروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اختصار نویسی کے آداب سے واقف ہیں۔ عائشہ کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے مکار۔ پھانسی کا حکم سن کر اس کا ذہن تیزی سے ماضی میں سفر کرنے لگا۔ رابعہ اس کے ملازم کی خوبصورت بیوی تھی۔ جب وہ اکیلی رہ گئی اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوا تو اس نے دل کھول کر اس کی مدد کی تھی۔ وہ بھی اس کے حسن سلوک سے بہت متاثر تھی۔ اس نے جب اس سے اپنی دل کی بات کہی تو اس نے برا نہیں منایا تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے اسے شام کے کھانے پہ بلا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اچانک رابعہ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ خاموشی سے اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اگلے روز اسے رابعہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا،
अगर राबिया को उससे मोहब्बत ना होती तो वो उसे खाने पर क्यों बुलाती। लेकिन ये एक प्याली में जहर कहाँ से आ गया था। चाय तो उसने खुद अपने हाथों से बनाकर राबिया को दी थी। उसका सर दर्द से फटने लगा। क्या राबिया तुम इस हद तक भी? मैंने तो तुम्हारे शौहर को सिर्फ 6 माह की सजा ही कराई थी, और वो भी महज तुमसे मिलने के लिए। लेकिन तुमने तो अपनी जान देकर मेरी जान ले ली। कितनी मक्कार थी तुम। सुनते हैं DS शाह का अफसानचा। उन्वान है शुक्रिया। बस से उतरते हुए वो लड़खड़ाई। उसका पर्स गिर गया। वो पर्स उठाने के लिए झुकी, लेकिन उससे पहले एक लड़का झुककर पर्स पकड़ चुका था। लड़का उसे पर्स दे रहा था और वो उसे घूर रही थी। आसपास के लोग जमा हो चुके थे। जब वो जाने लगा तो उसने पर्स खोल कर देखा और शोर मचा दिया। पकड़ो पकड़ो, मेरा 100 रुपए का नोट। लोगों ने उसे पकड़ लिया, तलाशी ली। ऊपर की जेब से 100 रुपए का नोट निकल आया। उसने जल्दी से नोट उचक कर पर्स में रख लिया। लोगों ने लड़के को मारना शुरू कर दिया। जब वो खूब पीट चुका तो वो बोली, छोड़ो, मैंने इसे माफ किया। लड़के ने रुमाल से मुंह साफ किया, कपड़े झाड़े, गर्दन झुकाई, हौले से कहा, मोहतरमा शुक्रिया, और चला गया। लोग उसे इश्तियाक से देख रहे थे और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अब उसके पर्स में 350 रुपये थे और शाम होने में अभी 1 घंटा बाकी था। अब्बास खान का शुमार उन अफसानचा निगारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफसानचे लिखे। अफसानचों के 3 मजमूए अब तक आ चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं उनके अफसानचों की तरफ। मुसन्निफ का तारुफ उन्हीं के अल्फाज में। उन्वान है रिहाइश गाह। तो आइए सुनते हैं रिहाइश गाह। ये जहान एक जहन्नम है, लिहाजा मैं इसमें नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ रहते हैं? अपने ख्यालों में। हम की बहुत सी तारीफ पढ़ी, मगर इस अफसानचे की बात दीगर है। चलिए सुनते हैं डूबने वाले। कुछ डूबने वाले पार लगते देख रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? डूबने वाले भी कभी पार लगे हैं? बिल्कुल। वो कैसे? अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबने वाले। इस वक्त अफसानचों की दुनिया में सबसे ऊपर जो नाम जगमगा रहा है वो है जनाब बशीर मालिर कोटलवी का। बगौर देखे तो उनके अफसानचा निगारी के तमाम कवायद के मुताबिक होते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि उन्हीं के दम से अफसानचे का फन जिंदा है। तो चलिए उनके अफसानचों की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कोशिश।
पहले कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को पिछवाड़े से सूंघा और मस्ती में झूम उठा। दूसरा कुत्ता गुर्राया। पहले वाला उसकी नाराजगी को दरगुजर करके घूमा और उसने दूसरे कुत्ते की पूंछ पर अपने पंजे जमा दिए। दूसरा कुत्ता उसे दांत दिखाकर बोला, हरामजादे, तू कुत्ता है, कुत्ता ही बनकर रह, इंसान बनने की कोशिश मत कर। मोहम्मद बशीर मालिर कोटलवी। आइए उनका सांचा सुनते हैं। उन्वान है नसीहत। अरे ये क्या किया तुमने, दाढ़ी रख ली? हाँ भाई, दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है। तो ठीक है, मगर ये शरई मामला है मियाँ, इसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। ठीक है, अब जहाँ भी जाओ जेब में अपना आई कार्ड रखना ना भूलना।